مسجد میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو کیا واقعی وہ اپنائیت اور روحانی سکون محسوس کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی ایک عام آدمی جب مسجد میں جائے اپنی ساری چیزیں مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے اندر انٹر ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مسجد میں انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اگر تو وہ واقعی اللہ کے آگے جھکنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی ساری تھکن، اس کے سارے معاملات جو ہے نا وہ ایسے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ جیسے انسان دوبارہ سے زندگی میں دوبارہ سے آ گیا ہے۔ اور یہ 5 وقت میں بلایا ہی اس لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے لیے بلایا ہی اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ سے جو ہے نا زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ تو آپ جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو جو سکون تلاش کرنے آپ مسجد میں جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر آپ کو مل جاتا ہے وہ؟ انشاءاللہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ دعاؤں کا بیچ میں اہتمام کریں، تو آپ کو ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ کسی غم میں کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ کا غم اور آپ کی مشکلات جو ہے نا وہ کافی حد تک ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا عامر صاحب ہم سب کی زندگیوں میں، نعمان صاحب کی، آپ کی، جواد صاحب کی، میری، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی زندگیوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عرضی لے کے مسجد میں جاتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے درخواست رکھ دوں گا، آپ کے باہر نکلنے سے پہلے وہ عرضی قبول ہو گئی ہوتی ہے، اس پہ سگنیچرز ہو گئے ہوتے ہیں کہ لو ایکسیپٹڈ، اپرووڈ؟ جی انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ جی عموماً کئی بار ایسا ہوا ہے۔ کئی آرڈر ایسے ہوتے ہیں، کئی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جب لگتا ہے ایسے ہے کہ بس اب بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ وہ مسجد سے نکلنے میں دیر ہوتی ہے اور دعا کے قبول ہونے میں جلدی اس وقت کوئی بات یاد ہے آپ کو جو آپ شیئر کریں کہ یہ میں نہیں بھول سکتا کہ میں نے سوچا تھا یہ بڑا مشکل ہے؟ آپ کو ایک بچپن کا اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑا عرصہ پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی کالج سے فری ہوا تھا تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے کس جو ہے نا میں نے فیلڈ میں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اور میں اپنی ایجوکیشن کے اپنے لحاظ سے میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو ہمارے گھر میں نا ایک بچہ چھوٹا سا پڑھنے آتا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بازار گیا، وہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، اور تو گرمی بہت شدید تھی، تو میں نا ان دنوں میں اسی چیز سے پریشان تھا کہ میں اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گا، کیسے کام کروں گا، کیا کروں گا، کامیابی کیسے ملے گی۔ تو ایک دن ایسے ہوا جب میں اس کے ساتھ گیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ریڈی سے میں نے ایک شکنجوی کا گلاس لیا، اچھا، آدھا میں نے اس کو پلایا، آدھا میں نے خود پیا، اور میں اپنی پریشانی کے بیچ میں اس سے یہ سوال کر رہا تھا، چھوٹا سا بالکل، یعنی ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھا بچہ وہ۔ اچھا، تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا، حالانکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ سوال اس سے کیوں کر رہا ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے یہ سوال کیا تو مجھے کہتا، عامر بھائی میں نا جب پریشان ہوتا ہوں نا تو میں ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں۔ بچہ مجھے کہتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، پھر میں بہت سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑی گہری اچھی بات کی۔ تو میں نے کہا اچھا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے اگر تو اس بات کا حل میرے سے نکلتا ہے تو میں حل نکال لیتا ہوں، نہیں تو میں اس کمرے میں اس بات کو اللہ پہ چھوڑ کے باہر آ جاتا ہوں۔ بیوٹیفل۔ اور وہ میری زندگی کامیابی کا ذریعہ بنا، ماشاءاللہ، کہ جب سے میں نے اس چیز کو اپنایا، جب کبھی مشکل آئی، جب کبھی کوئی پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور الحمدللہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسی کہہ لیں کہ خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی۔ ماشاءاللہ، اولاد بھی دی، دولت بھی دی، عزت بھی دی، ماں باپ بھی ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کہ اس سے زیادہ اور قسمت کی کیا بات ہو۔ کیا بات